فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. موسیٰ علیہ السلام جب نکلے مصر سے مدین پہنچے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مددگار نہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں. موسیٰ تنہا گئے تھے، موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کہا اے رب میں تیرا محتاج ہوں، تو خیر نازل فرما، تو بھلائی نازل فرما. انتی علم اور تجربے سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. یہ موضوع انتہائی اہم ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو قابل تعریف ہے. میرے بھائیوں، ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور جب تک ایک بندے مومن کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، ہم اللہ رب العزت کے فقیر ہیں، یاد رکھیے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. میرے رب کی شان یہ ہے کہ میرا رب وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. بندے کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے، بندہ فقیر ہے. میرا رب علیم ہے، اور یہ بندہ اصل میں جہل سے متصف ہے. بندے کو کسی چیز کا علم نہیں تھا جب اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، بنیادی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی غنی ہے، اللہ رب العزت ہی بے نیاز ہے، اور ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں اور بہت ساری چیزوں پر غور کریں. یہ علم، جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے علم کے بارے میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، رب کے پاس
غیب کی کنجیاں ہیں، رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، سب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، خشکی میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا علم اللہ رب العزت کے پاس، سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا علم اللہ رب العزت کے پاس۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی جب ٹوٹتا ہے، ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اس کا بھی علم رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہاں تک کہ ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں جب گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ تمام تر چیزوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، تمام تر خشک چیزوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ میرا رب تو وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو آنکھوں کی خیانت، انسان جو آنکھوں سے اشارے کرتا ہے وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کا بھی علم اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تو وہ ہے کہ اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے۔ رب کے پاس ہر چیز کا علم، لیکن جب انسان کے علم کی بات آئے تو انسان علم میں بھی رب کا محتاج۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، رب نے جب تمہیں پیدا کیا، جب تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ انسان اپنے کس علم پر غرور کرے، انسان اپنے اس علم پر کس طریقے سے تکبر کرے۔ رب تو کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے یہ علم تو بہت کم ہے۔ آج کتنے ایسے مسائل آتے ہیں انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ انسان علم رب کا محتاج ہے لیکن رب علم میں کسی کا محتاج نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پانی ہم اور آپ جو استعمال کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اس پانی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں اس پانی کو بہاتے ہیں، لیکن یہ پانی رب ذوالجلال اس پانی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی تو اس پانی سے ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ پانی رب ذوالجلال نازل فرماتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ پاک صاف شفاف پانی رب ذوالجلال آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ یہ پانی جو انسان استعمال کرتا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا یہ پانی تم بادلوں سے نازل کرتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم اس پانی کو نازل کرنے والے ہیں۔ یہ پانی جو انسان استعمال کرتا ہے، اس پانی میں بھی انسان رب کا محتاج ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پانی جیسی نعمت اسے ہمیشہ ملے گی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پانی جیسی نعمت پر وہ قادر ہے۔ رب کہتا ہے یہ پانی ہم نازل کرتے ہیں، اور اے انسانوں جو پانی تم استعمال کرتے ہو، میرے رب کی تو قدرت یہ ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو زہریلا کر دیں۔ اللہ کہتا ہے یہ پانی جو تمہیں نصیب ہوا ہے، اگر ہم چاہیں، اے انسان یہ نہ سمجھ کہ یہ تیری قدرت میں ہے، اے انسان یہ نہ سمجھ کہ تو اس پانی کا مالک بن بیٹھا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، زہریلا کر دیں، پھر تو اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ جب پانی کی انسان کو کمی ہوتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے ارے میں تو مشینیں لگا لوں گا، میں تو بڑی بڑی مشینوں سے زمین سے پانی نکال لوں گا، لیکن رب ذوالجلال کہتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یہ بتاؤ کہ یہ پانی اگر زمین میں نیچے اتر جائے فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے اس پانی کو لانے والا؟ یہ پانی رب کی نعمت، لیکن انسان اس پانی میں بھی رب کا محتاج ہے۔ رب چاہے گا تو یہ پانی ہمیں نصیب ہوگا، رب نہ چاہے تو یہ پانی بھی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رزق، یہ
یہ رزق، یہ روزی روٹی جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسے کما رہے ہیں، میرے بھائیوں اس رزق میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ رب ذوالجلال جتنے بھی چوپائے ہیں یہ سب کا رزق تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی تو روزی روٹی دیتا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، رب کہتا ہے میری عبادت کرو، اس رزق کے بدلے میں تم سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تمہیں کھلانے والا ہوں، میں تمہیں پلانے والا ہوں۔ اے میرے بھائیوں اس عقیدے کو مضبوط کیجئے، اپنا یہ عقیدہ بنائیے کہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، ہم رب ذوالجلال کے محتاج ہیں۔ قدم قدم پر ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب یہ عقیدہ آئے گا تو رب ذوالجلال ہمیں نوازے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، رب جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ وہ یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا یہ رب جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت بے اولاد رکھتا ہے، اسے کسی اولاد سے نہیں نوازتا، اسے بانج بنا دیتا ہے۔ یہ اولاد بھی اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت سے مانگو۔ یہ یاد رکھو کہ اولاد میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ رب نے اگر اولاد لکھی ہے تو ہمارے گھر میں ولادت ہوگی، ہمیں اللہ اولاد نصیب فرمائے گا۔ اگر رب نے نہیں لکھا ہے تو ہمیں اولاد نصیب نہیں ہو سکتی۔ آئیے اس حدیث کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں جو انتہائی اہم حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اس حدیث کے اوپر میرے بھائیوں غور کرنا، اس حدیث قدسی پر غور کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی، یا عبادی، پھر اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، کلکم ضال، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر جسے میں ہدایت عطا فرماؤں۔ انسان ہدایت میں بھی اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اما یاتینکم منی ہدی، ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں، اس پر چلنے کی، اس راہ ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر جسے میں ہدایت عطا فرماؤں۔ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی تقریر، دنیا کا کوئی خطاب آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا اگر اللہ رب العزت نے ہدایت نہ لکھی ہو۔ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر جسے میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کیا پیارا اسلوب ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے یا عبادی، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمت، مگر جسے میں کھلا دوں۔ اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص ایک لقمہ بھی ہمیں کھلا نہیں سکتا، ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی جا نہیں سکتا۔ اگر ہمارا رب ہمیں
کھلانا نہ چاہے، اگر ہمارا رب ہمیں پلانا نہ چاہے، فرمایا کلکم جائعون کلکم جائعون، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو۔ رب کہتا ہے کھانا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو نا، میں رب ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں روزی روٹی کا مالک ہوں، مجھ سے مانگو، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ پھر رب کہتا ہے یا عبادی یا عبادی کلکم عارن کلکم عارن، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تم سب کے سب بے لباس ہو، الا من کسوت، مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں۔ یہ کپڑا جو انسان کے بدن پر ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے دنیا میں ایسے ہیں ان کی موت ایسی حالت میں واقع ہوئی کہ ان کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا باقی نہیں رہا۔ رب کہتا ہے کہ تم سب کے سب بے لباس ہو، مگر جسے میں کپڑا پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، یہ کپڑا بھی تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا، اس کپڑے میں بھی تم میرے محتاج ہو۔ فاستکسونی اکسکم، مجھ سے مانگو کپڑا، لباس مجھ سے مانگو، یہ لباس بھی میں تمہیں پہنانے والا ہوں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو، دن رات تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اے بندو، اے میرے بندو، تم سے خطائیں ہوتی ہے، تم سے گناہ ہوتے ہیں، یہ خطائیں، یہ گناہ، اس کی معافی اور یہ گناہ تمہارے معاف کرنے والا میں ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم سے گناہ ہوتا ہے، تم سے خطائیں ہوتی ہے، تم پر مصیبتیں آتی ہیں، تم سوچتے ہو تمہیں میوزک سے سکون مل جائے گا، تم سوچتے ہو بار میں جانے سے سکون مل جائے گا۔ رب کہتا ہے تم دن رات گناہ کرتے ہو، خطا کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے یا عبادی یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرنی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم سب مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم سب مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تم نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، تم نہ مجھے نفع پہنچانا چاہتے ہو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارے پہلے پچھلے آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان، سارے جنات، کانوا علی اتق قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے انسانوں رب کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، سارے آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان، سارے جنات، تم میں جو سب سے متقی آدمی ہیں، تم میں جو سب سے پرہیزگار آدمی ہیں، اگر اس کے دل کی طرح بھی تم ہو جاؤ، اس کی طرح بھی تم ہو جاؤ، ما زاد فی ملکی شیئا، تو تمہارے نیک بن جانے سے اللہ کہتا ہے میری بادشاہت میں، میری ملکیت میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، تمہارے ان نیکیوں سے، تمہارے ان اعمال سے میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسانوں، اے جناتوں، آدم سے لے کر قیامت تک تم سب کے سب، تم میں جو سب سے بڑا فاجر ہے، سب سے بڑا جو فاجر ہے، اگر تم اس کے دل کی طرح ہو جاؤ، تم ویسے فاجر کی طرح ہو جاؤ، تو بھی میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تمہارے اعمال کا محتاج نہیں ہوں۔ تم جو چاہتے ہو کہ نقصان پہنچاؤ، مجھ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی،
اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان سارے جنات قاموا فی صعید واحد، ایک صف کے اندر کھڑے ہو جائے، ایک صف میں سب کھڑے ہو جائے، فسالونی، اور مجھ سے مانگنے لگے۔ اے میرے بھائی، آج انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان سب کو دے نہیں سکتا۔ انسان کو ڈر ہے کہ اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس کو ڈر ہے کہ سب لٹا دیا تو میرے پاس کیا ہوگا۔ کیوں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جائے، فسألونی، پھر مجھ سے مانگنے لگے، فأعطیت کل واحد مسألتہ، تو میں ہر ایک کو جو اس نے سوال کیا ہے، جو اس نے مانگا ہے، میں اسے عطا کر دوں گا، اسے دے دوں گا۔ ما نقص ذالک مما عندی، اور جو میرے پاس ہے، جو میرا خزانہ ہے، اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ یہ جو سوئی ہے نا، اس سوئی کو جب تم سمندر میں ڈبوتے ہو اور پھر نکالتے ہو تو جس طریقے سے سمندر کے اندر کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی، میرے بھی خزانے میں تمہیں دینے کے بعد کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کیا عظیم حدیث ہے۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور غنی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب آئیے ان چند آیات کو آپ سنیے، ان آیات کو سنیے کہ جب بھی انسان نے یہ سمجھا کہ نہیں وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اور جب بھی کسی نے خود کو رب کی محتاجگی سے دور کیا، وہ عقیدہ اس کے اندر آیا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ دیکھو ابلیس کیا کہتا ہے، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس کہتا ہے انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں ابلیس کہہ رہا ہے میں ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو انا انا انا، میں اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ کہتا ہے قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، کہ تو اتر آسمان سے، اتر آسمان سے، تیرے لیے نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے، اور نکل جا یہاں سے، تو ذلیلوں میں سے ہو جا۔ جب بھی اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ فرعون یہ کہتا تھا قال یا قوم الیس لی ملک مصر الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، کہنے لگا اے میری قوم الیس لی ملک مصر، کہ یہ ملک مصر کیا یہ میرا نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، فرعون کہتا ہے یہ نہریں یہ تو میرے نیچے سے جاری ہوتی ہے۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس ذلیل سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کہا میں بہتر ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگایا اور کہا ولا یکاد یبین، کہا یہ تو ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتا۔ وہ فرعون جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ قارون میرے بھائی، جو بھی نعمت ملتی ہے ہمیشہ یہ کہو من فضل اللہ،
من عند اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر رب کی تعریف بیان کرو۔ مال تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی نوازا تھا، قارون کو بھی نوازا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، جو خزانہ قارون کو دیا گیا تھا اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہی قارون جب اس کو رب نے نوازا تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملا ہے، میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری سمجھ کی وجہ سے ملا ہے۔ قارون نے یہ نہیں کہا رب نے دیا، قارون کہتا نہیں یہ تو میری سمجھ، میرا علم، میرا ٹیلنٹ، اس وجہ سے میرے پاس اتنا مال ہے۔ اللہ کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا، کیا اسے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کئی ایسی بستیاں قومیں گزری جو اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس سے زیادہ مال والی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن جب بندہ کوئی بھی نعمت، کوئی بھی اللہ کی عطا کی ہوئی عظیم چیز اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے۔ ایک دو مثالوں کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے وجد عندہا رزقا، تو وہاں ان کو رزق نظر آتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تعجب، حیرت اس بات پر ہوتی زکریا علیہ السلام کو کہ وہاں وہ پھل بھی موجود ہوتے جو اس موسم کے نہیں ہوتے تھے، بے موسم کے پھل بھی وہاں موجود۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی اس حجرے میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس زکریا کو رزق نظر آتا۔ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، قال یا مریم انا لکی ھذا۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی شخص آج کے اس دور میں اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آ جائے، وہ کسی حجرے میں ہو اور اس کے پاس رب کا رزق یوں ہی آنے لگے تو وہ ولی ہونے کا دعویٰ کر دے گا، خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ جب کہا زکریا نے قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے ہے یہ، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے مصر سے مدین پہنچے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مددگار نہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر، جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ تنہا گئے تھے، موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کہا اے رب میں تیرا محتاج ہوں، تو خیر نازل فرما، تو بھلائی نازل فرما۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو فوراً رب کی طرف سے مدد آ گئی۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، یاد رکھیے کہ جب تک ہمارا یہ عقیدہ رہے گا کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری مدد ہوتی رہے گی۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور تقریر ختم کرنے سے پہلے جیسا کہ یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ بات ہوئی تھی اور پہلے بھی یہاں اطلاع دی جا چکی تھی کہ ہمارے سورت شہر میں میٹھی کھاڑی ایک ایریا ہے، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر مسجد کی توسیع کے لیے ایک جگہ 80 لاکھ روپے میں خریدی گئی ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر اعلان کر سکوں۔ 80 لاکھ روپے میں جگہ خریدی گئی ہے اور وہاں کی مقامی جماعت اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور مسجد کی توسیع اور تعمیر میں مدد فرمائیں۔ باہر وہاں بھائی کھڑے ہیں، جن کو جو تعاون دینا ہو وہ وہاں ان بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں
اور خواتین میں بھی ہماری بہنیں ہیں، اگر خواتین بھی کچھ دینا چاہتی ہے تو وہ وہاں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ انہیں اپنے جو عطیات ہیں اور جو وہ خیرات کر رہی ہیں اپنا مال انہیں دیں۔ اللہ رب العزت سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔